السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس صحیح الترمذی، باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطہور۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ بتایا کہ امام ترمذی اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ عنوان باب ایسے جملے سے باندھیں کہ جو روایت میں وارد ہے، ایک تو استبراک، دوسرے اہتمام، اور پھر اس سے بہتر عنوان کیا ہوگا کہ حدیث پاک میں وہ الفاظ خود موجود ہیں۔ نماز کی کنجی، مفتاح، مفاتیح، وہ طہور ہے۔ طہور تاکہ ضمے کے ساتھ، یعنی وضو ہے۔ ویسے طہور کا لفظ طہارت چاہے حد سے اکبر سے ہو یا حد سے اصغر سے ہو، طہارت میں طہارت بدن بھی ہے، طہارت ثوب بھی ہے، طہارت محل صلاح بھی ہے، یہ سب اس میں ہے۔ لیکن دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ ان مفتاح الصلاة الوضوء، الاحادیث یفسر بعضها بعضا، اس کا مطلب طہور بمانا وضو ہے، کیونکہ جنابت سے طہارت بھی تو ضروری ہے، لیکن جنابت کی حالت میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وضو وہی وضو ہوگا کہ پہلے ہی سے وہ جنابت سے پاک ہو، حد سے اکبر سے وہ پاک ہو۔ اب چاہے وضو ہو یا وضو کے قائم مقام، تیمم، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تو یہ بھی طہور ہے۔ طہور میں یہ بھی تو بغیر اس کے نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ اگر دوران نماز بھی وضو ٹوٹ جائے تو ضروری ہے کہ وہ فوراً جا کر کے وضو بنا کر کے آئے اور اس پر بنا کرے، ورنہ استیناف کرے کہ کیونکہ وہ شرط صلاۃ سے ہے وضو، وَإِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ۔ بلکہ ہمارے ائمہ تو صراحت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں، مگر نماز کو ہلکا سمجھ کے اگر ایسا پڑھتا ہے تو وہ تو دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کفر ہے۔ اور وضو اس وقت سے ہے جب سے نماز کا فریضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں جیسے نماز میں کلام درست تھا، جائز تھا، بعد میں اس کی ممانعت آئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو ایسا کبھی نہیں تھا کہ بلا طہارت کے بھی نماز کا معاملہ تھا، طہارت شروع سے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد جلیل ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، تو ان مفتاح الصلاة الطہور، الوضوء۔ اس حدیث پاک میں تحویل سند بھی ہے اور تحویل سند کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔ دوسری روایت جو آ رہی ہے وہ ہے کہ ان مفتاح جنہ الصلاة، مفتاح الصلاة الطہور، الوضوء۔ تو یہ
جیسے منطق میں صغرا اور کبرا کے مقدمے سے ترتیب ہوتی ویسے ہی ان مفتاح الجنت الصلاح مفتاح الصلاح الطہور، حد اوسط گرائیے تو یہ ہوا کہ مفتاح الجنت الطہور بواسطۃ الصلاح۔ اس حدیث پر بھی امام ترمذی نے ویسی گفتگو کیا کہ یہ اس سلسلے میں اصح اور احسن ہے۔ اس کی تشریح کی ہم نے کہ یہ اصطلاح جو مختلف ہے اس کی تطبیق تو ہے ہی، ویسے اصح اور احسن بمعنی راجح، یعنی اس سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں اس میں زیادہ راجح قوت سند کے اعتبار سے یہ ہے۔ اور یہ جواب بھی ہوا کہ بہت ساری روایات ہیں تو اسی روایت کو کیوں یہاں ذکر کیا، تو کہا اصح ہے، احسن ہے، یہ وجہ ترجیح۔ عزیز طلبہ، کوشش کرنا چاہیے کہ کیفیت درس وہ ملحوظ رکھنا چاہیے، کمیت پر ثانیاً نظر ہونی چاہیے۔ لہذا آپ کا ہر دن آنے والے سبق کا مطالعہ کرنا، گزشتہ سبق کا اعادہ کرنا، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی صلاحیت مضبوط اور ٹھوس ہوگی اور آپ کے صلاحیت میں نکھار پیدا ہوگا، تو اس بات کا ضرور التزام کریں۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔